अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज नवंबर की 10 तारीख है। सुबह भी आपसे बात हुई थी और अभी एक धमाका खेज़ ख़बर आई है न्यू दिल्ली से, जिसलिए ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ अर्जेंट बेसिस पे। और उसकी वजह ये है कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, लाल किला दिल्ली का, उसके करीब जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों को आग लग गई है, फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस धमाके के बाद, जैसा कि यूजुअली होता है, इंडियन मीडिया ने फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लगता है, लेकिन इसका इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के, जैसे पहलगाम में हुआ था, वैसे ही अब दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फ़ॉल्स फ्लैग है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में हुआ था और वहाँ पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर इंडिया के 8 तैयारे मार गिराए और वहाँ पे बहुत सारे ठिकानों पे हमला किया। वो जंग मई में पाकिस्तान जीत गया था और उसके बाद से ये ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट है वो भी, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी, और इंटरनेशनल मॉनिटर्स जो हैं इस रीजन के, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग दोबारा होगी। और टाइम यही दिया जा रहा था, अक्टूबर और नवंबर का। नवंबर क्यों अहम है, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन हमने देखा कि फिर वही एक वैसा ही साइकिल चल रहा है और पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है, उसी तरह का जिस तरह का पहलगाम में हुआ था और उसके बाद बहाना बनाया गया था पाकिस्तान पे हमला करने का, ये भी फॉल्स फ्लैग है। वरना इतनी जल्दी कैसे ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने फिर लगा दिया है। वही प्ले बुक है, वही गेम है जैसे मई में हुआ था। पहलगाम का वाक़या होते ही विद इन मिनट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और जब सीज़ फायर हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की मुदाखलत पे, उसके बाद इंडिया ने ये कहना शुरू किया, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनके जो अमित शाह उनके वज़ीर दाखिला हैं, राजनाथ सिंह जो उनके वज़ीर दिफा हैं, और अजीत डोवल ने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। और उस ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने की बारे में हम बात करते रहे हैं। और वो ये था कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात उस जंग के बाद बढ़ गए और उसमें अब तक पाकिस्तान सैकड़ों जानें गंवा चुका है, जिसमें सिविलियन शहरी भी शामिल हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। और आज ये वाक़या हुआ, 1.5 घंटा पहले ये धमाका हुआ है दिल्ली में, और उसके बाद से वहाँ पे एक अजीब हिजानी कैफियत तारी है वहाँ के मीडिया पे। और वहाँ के जनरल बख्शी बहुत मशहूर हैं, आपने भी देखा होगा। रिपब्लिक टीवी है, वहाँ का जो प्रिंट मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दिल्ली टुडे है, और जो भी जितने भी वहाँ पे न्यूज़ चैनल हैं, वो इस वक्त उनकी उंगली पाकिस्तान की तरफ है। इसकी वजह से लग रहा है कि फिर इंडिया में वही माहौल बनाया जा रहा है जंग का, जो कि मई में बनाया गया था। और ये जंग के जो बादल गहरे होते देख रहे हैं, इसमें हमें एक नया फैक्टर इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो इंडिया का एलाई बन चुका है, इंडिया ने उसे पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं। और इंडिया के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने पिछले महीने जो दौरा किया इंडिया का, और वहाँ पे वो 6 दिन रहे, वहाँ उनके साथ उन्होंने दिफाई मुआहदे किए और भी मुआहदे किए। और उसके बाद से अफ़गान तालिबान की और मुल्ला मुत्तकी की टोन पाकिस्तान के बारे में बदल चुकी है। पाकिस्तान ने जब उनको मना किया कि आप टीटीपी के साथ टीटीपी को सपोर्ट ना करें, तो उन्होंने पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया, वहाँ पे टारगेट किया टीटीपी के मराकज़ को। और उसके जवाब में अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमारे 23 जवान शहीद हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया और उनके तकरीबन 200 तालिबान फ़ौजी भी पाकिस्तान ने मार दिए। और उसके बाद से एक टेंशन चल रही है। पहले कतर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, फिर इस्तांबुल में हुए, और दोनों जगह सीज़ फायर तो जारी रहा, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गया। और कल ही मुल्ला मुत्तकी ने, बल्कि आज ही मुल्ला मुत्तकी ने एक बयान दिया, जिसमें उसने फिर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर ही लगाया है। और उसने कहा है कि हमारे खाते में क्यों डालते हैं, उनके खाते में क्यों डालते हैं, ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि इसमें अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम का क्या रोल है। लेकिन आप जो यहाँ पे बात हो रही थी पिछले 6 महीने से कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा, वो अब हकीकत बनते नज़र आ रही है। इस दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद
اور اس کو انڈیا اور انڈیا کی حکومت ایشو بنا رہی ہے اور اس کو مزید بنائے گی, مزید اچھالے گی. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجستھان اور گجرات میں انڈیا کی فوجی مشقیں جاری ہیں کئی دنوں سے. انہوں نے اپنی ایئر سپیس بھی بند کر دیا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے, نہ صرف ایئر سپیس کی جو ڈیوریشن ہے اس کو, بلکہ اس کا جو کور ایریا ہے اس کو بھی اب آزاد کشمیر جو پاکستان کا ہے اور دوسری طرف انڈیا کا جو کشمیر ہے اس تک انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف پاکستان نے بھی اپنی ایئر سپیس بند کی ہے, نو ٹائم پاکستان نے بھی جاری کیا ہے, اور پاکستان بھی ہائی الرٹ پہ ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اور خاص طور پہ اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد ایک پروپیگنڈا وار پاکستان کے خلاف انڈیا نے شروع کر دی ہے. پاکستان اس کا جواب کیسے دیتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. ابھی تک پاکستان کی طرف سے, جب میں یہ آپ کو ویلاگ کر رہا ہوں, پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل ورژن نہیں آیا, لیکن جو ہمارے کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے ان کے مطابق اطلاعات یہ ہیں کہ بہار کا جو الیکشن ہوا ہے اور اس میں مودی صاحب کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ جیت اس کی مشکل دکھائی دے رہی ہے. اس لیے یہ ایک فضا بنائی گئی ہے. آج صبح تقریباً 14 گھنٹے پہلے آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں کلو گرام بارودی مواد RDX, جو بہت خطرناک اور بہت پاورفل بارودی مواد ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اسلحے کی گنز اور پسٹل, وہ سب برآمد ہوئے فرید آباد, ایک ہریانہ میں جگہ ہے وہاں سے. اور وہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا انڈیا کی پولیس نے, جموں اور کشمیر کی پولیس نے اور انڈین میڈیا نے, کہ 4 ڈاکٹرز ہیں جو مسلمان ہیں, ان میں سے ایک خاتون ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر وہ ہے جو الگ سے ہے, جس نے کوئی زہر بنانا کا طریقہ سیکھا چین میں پڑھتے ہوئے, اور پھر واپس آیا وہ زہر بنا رہا تھا جو وہاں پہ پانی میں ملایا جاتا پورے شہر کو مار ڈالنے کے لیے, یا کسی پرشاد میں, کسی مندر کے پرشاد میں یا عبادت کی جگہ کی پرشاد میں ڈالا جاتا اور اس سے بہت سارے لوگ مر جاتے. تو اس طرح کی سٹوری صبح سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی. اور یہ جو سینکڑوں ٹن مواد برآمد ہوا ہے کئی جگہوں سے اچانک برآمد ہوا, تو ایک فضا آج صبح سے بنائی جا رہی تھی جس میں لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ بہت سارے سلیپر سیل ہیں یا گروہ ہیں دہشت گردوں کے جو اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں انڈیا میں, خاص طور پہ دلی کے ارد گرد, جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. لیکن اسی دوران شام کو جب اس کا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا, جب وہ خبر بہت زیادہ ریپلز کریٹ نہیں کر سکی, تو اب یہ دھماکہ ہو گیا ہے. ریڈ فورٹ دلی کا وہ بہت ہی تاریخی وہ جگہ ہے اور بہت اہم جگہ ہے, وہاں آفس ہیں ہندوستان کی حکومت پہ. مغلوں کا ہیڈ آفس بھی ریڈ فورٹ تھا جہاں پہ انہوں نے کئی سو سال وہاں سے حکومت کی. اور ریڈ فورٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو میں یاد کروا دوں, 22 دسمبر 2000, آج سے 25 سال پہلے بھی ریڈ فورٹ پر ایک حملہ ہوا تھا اور اس پہ 3 لوگ مارے گئے تھے, جس کا الزام لشکر طیبہ پہ لگا. اس وقت لشکر طیبہ تھی جو اب بین ہے اور اس پہ پابندی ہے, اور اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگا, لشکر طیبہ پہ لگا, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے. اور پھر اس کے کچھ مہینوں بعد وہیں پہ دلی میں ہی انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, جس کے بعد انڈیا اپنی فوج پاکستان کی سرحد پہ لے آیا. وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرے پاکستان نے بھی اپنی فوج سرحد پہ لگا دی. تو جنگ کا خطرہ 1 سال تک رہا, لیکن اس کے بعد ظاہر 9/11 ہو چکا تھا امریکہ میں, تو امریکہ نے وہ جنگ نہیں ہونے دی. اب یہ سچویشن پھر ایک دفعہ, مجھے تو یہی لگ رہا ہے ریڈ فورٹ پہ جو اس وقت حملہ ہوا تھا, اب جو ہوا ہے اس میں بھی وہی طریقہ کار, لیکن یہ زیادہ خوفناک یہ دہشت گردی کا حملہ ہے کیونکہ اس میں زیادہ نقصان ہوا ہے اور شاید مرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. اسی لیے انڈیا نے یو پی, اتر پردیش میں, ممبئی میں, دہلی میں اور دلی کے ارد گرد علاقوں میں اور دوسرے کچھ شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا وہاں پہ, تاکہ انڈیا کے میڈیا اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مزید ایسے دھماکوں کا, ایسے دہشت گرد دھماکوں کا خطرہ ہے. اور دوسری طرف فوجیں جو اس وقت جو 2000 میں حملہ ہوا تھا, 2001 میں جو حملے ہوئے تھے, اس کے تو بعد انڈیا فوجیں لے کے آیا تھا سرحدوں پہ. اب فرق یہ ہے کہ انڈیا کی فوج پہلے ہی سرحدوں پہ ہے, راجستھان سے لے کے کشمیر تک, اور وہ انہوں نے دباؤ پاکستان پہ ڈالا ہوا ہے. لیکن پاکستان بھی دوسری طرف پوری طرح الرٹ ہے اور اس دباؤ کا جواب دینے یا کسی بھی انڈیا کے مس ایڈوینچر کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایک بات بہرحال ثابت ہوگی کہ پاکستان پچھلے 6 مہینوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا پھر فالس فلیگ کرے گا اور پھر اس کو بہانہ بنا کے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, جس طرح پہلگام میں کیا تھا. اور یہ 2 باتیں ابھی تک سچ ثابت ہوئی ہیں کہ ایک انڈیا میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, دلی میں ہوا ہے, بہت سینسٹیو جگہ پہ ہوا ہے, اس کا نقصان ہوا ہے,
اور اس کو بہانہ بنا کے کیا انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ دیکھنا ہے. لیکن انڈین میڈیا نے ابھی سے فضا بنا دی ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے اور پاکستان کو سبق سکھایا جائے, جو کہ ہم نے دیکھا پہلگام کے بعد بھی ہوا تھا. اب اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو یہ تیسری بات سچ ثابت ہوگی, اور جس کو پاکستان فورسی کرتا رہا ہے. اور ایک بات انڈیا پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ آپریشن سندور تو جاری ہے, تو کیا یہ آپریشن سندور جاری کو وہ سیز فائر ختم کرے گا جو امریکہ نے کروائی تھی؟ اور اس کے بعد اگر وہ حملہ کرے گا تو پھر چوتھی بات ہے کہ پاکستان نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگر اب انڈیا نے حملہ کیا تو اب وہ جواب دیا جائے گا جو انڈیا کئی دہائیوں تک یاد رکھے گا, اور اس پہ پرانے سارے سکور سیٹل ہو جائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چوتھی بات اور تیسری بات بھی سچ ثابت ہوتی ہے. میری دعا اور خواہش ہے کہ یہ نہ ہو, کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے تو جنگ اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, جس سے بہت نقصان دونوں ممالک کا ہوگا, انڈیا کے عوام کا بھی, پاکستان کے عوام کا بھی. اور ظاہر ہے انڈیا کی جو ایلیٹ ہے, خاص طور پہ مودی صاحب اور ان کے ارب پتی دوست, ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو بارڈر ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں, دونوں طرف نہتھے لوگ دونوں اطراف میں رہ رہے ہیں, ان کو نقصان ہوگا. دونوں ملکوں کی معیشت پیچھے چلی جائے گی. اور ظاہر ہے دونوں ملک نیوکلر آرمڈ ہیں, اور نیوکلر آرمڈ ممالک اگر اس طرح بار بار جنگ کرتے رہے, ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے, تو اس کے بہت خطرناک نتائج نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت خوفناک ہوں گے, خدا نخواستہ. اب تک لیے اتنا ہی. مزید اس پہ اپڈیٹ ہم آپ کو کریں گے کچھ گھنٹوں بعد, اس امید کے ساتھ کہ امن بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں رکھے اور جنگ اس کو اپنی لپیٹ میں نہ لے, جس کے بادل گہرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.